بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليهن كن له حجابا من النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ الترمذی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بیٹیوں کی طرف سے کسی بھی پریشانی میں مبتلا کیا گیا پھر اس نے اس پر صبر کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بیٹیوں کی طرف سے کسی پریشانی میں مبتلا ہوا، اس سے مراد صرف بیٹیاں ہی نہیں ہیں، بچیاں کوئی بھی ہوں، گھر کے اندر بہنیں ہیں تب بھی، اپنی بیٹیاں ہیں تب بھی، دونوں کے بارے میں یہ فضیلت ہے کہ جو آدمی گھر میں اپنی بیٹیوں یا اپنی بہنوں کے بارے میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوا اور اس نے اس پر صبر کیا تو اس کے لیے جہنم کی آگ سے یہ پردہ بن جائیں گی۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ بیٹیوں کی اچھی تربیت کی اور ان پر مال اور پیسہ خرچ کیا اور ان کی عزت اور ان کی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کی، اور اس حفاظت کرنے میں اس کو مشکلیں جو پیش آئی ہیں، تکلیفیں آئی ہیں، اور اسے ان کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو یہ آدمی اپنی بیٹیوں کی تربیت اور ان کی عزت اور ان کی ناموس اور ان کے تقدس کی خاطر پریشانیاں مصیبتیں جھیلتا رہا، چاہے بیٹیاں ہوں چاہے بہنیں ہوں۔ تو ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ بیٹیاں اور یہ بہنیں یہ اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی، اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس تربیت کی برکت سے اور ان کی حفاظت کی برکت سے اللہ پاک اس آدمی کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ اور یہ فضیلت اس لیے ذکر فرمائی کہ عام طور پر لوگ بیٹیوں سے نفرت کیا کرتے ہیں اور بیٹیوں پر اس طرح سے مال پیسہ لوگ خرچ نہیں کرتے جس طرح سے لڑکوں پر خرچ کرتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ایک بہت بڑی وبا اور بہت بڑی بیماری اس معاشرے کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان سوچوں کو ختم فرمایا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی کہ تمہارے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے تو سارا دن اس کا چہرہ سیاہ اور کالا رہتا اور وہ پریشان رہتا، یتوارا من القوم، وہ اپنی قوم سے چھپاتا پھرتا کہ یہ میرے گھر کے اندر جو خوشخبری آئی ہے میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان جاہلانہ سوچوں اور ان جاہلانہ خیالات کی تردید فرمائی ہے اور بیٹیوں اور بہنوں کی پرورش کے بارے میں بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور بالغ ہونے پر ان کی مناسب شادی کر دی، میں اس شخص کی جنت کا ضامن ہوں۔ پھر ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول اگر بیٹیاں نہ ہوں تو؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر بہنیں ہیں، بہنوں کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا تو بھی اللہ پاک اسے یہ اجر دے گا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر 2 نہیں ہیں 1 ہے، تو فرمایا اگر 1 کے ساتھ بھی یہ کرے گا تو اللہ پاک جب بھی اس کو یہ اجر دے گا۔ تو دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ گھر کے اندر بھی رہتے وقت بسا اوقات بہنوں سے بھائیوں کو اذیتیں پہنچتی ہیں، تکلیفیں پہنچتی ہیں، بہن کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہے، کوئی ایسا عمل کر لیتی ہے جس سے بھائی کو اذیت ہوتی ہے، تو اگر بھائی اس بات پر صبر کر لیتا ہے اور اس کڑوے گھونٹ کو پی جاتا ہے
اور اللہ پاک کی رضا کے لیے اس بات کو برداشت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو بہت بڑا اجر ملے گا، اور اس کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ اس عمل پر ملتا ہے، یہ بھی کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس جہنم سے پروانہ خلاصی کا مل جانا اور اس جہنم سے آزادی کی بات کا ہو جانا، یہ انسان کی کتنی بڑی کامیابی ہے۔ تو اس لیے جوانوں سے خاص طور پر درخواست ہے اس معاملے میں کہ اپنے گھروں کے اندر بہنوں سے اچھے سلوک کریں، بد سلوکی سے، بد اخلاقی سے، بد کرداری کے ساتھ نہ پیش آئیں، بلکہ اچھے اخلاق دکھائیں، منہ چڑھا کر گھر میں بات نہ کرے، اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اور دوسری درخواست ماؤں بہنوں سے یہ ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی خوب اچھی طرح سے پرورش کرے اور ان کی نگہداشت کرے اور ان کی عزت کی حفاظت کا خاص خیال رکھیں، ان کے ناموس کی حفاظت کا خاص خیال رکھیں۔ وہ تمام اسباب، وہ تمام ذرائع جن سے بچیوں کی عزتیں متاثر ہوتی ہیں، جن سے بچیوں کی عزتیں داؤ پر لگ سکتی ہیں، ان تمام اسباب پر مائیں سخت کڑی نگاہیں رکھیں۔ یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام چیزوں پر نگہداشت رکھیں۔ انٹرنیٹ وغیرہ، موبائل، اس قسم کی چیزیں کہ جن سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے اور بچیوں کے افکار اور بچیوں کی سوچیں اور بچیوں کی ذہن خراب ہوتے ہیں اور ان کی عزتیں اور ناموس، تقدس داؤ پر لگنے کا خدشہ اور خطرہ ہے، تو یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ ان معاملات میں وہ کڑی نگاہیں رکھیں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو قیامت کے دن یہ پکڑی جائیں گے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اور ہر آدمی سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا المرأۃ مسئولۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں مسئول ہے، اس سے سوال کیا جائے گا کہ شوہر کی غیر موجودگی میں بچوں کی تو نے کیسی تربیت کی۔ دو بڑے کام ہیں، اتنے بڑے کام ہیں عورت کے گھر کے اندر، دو بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور ان دو بڑی ذمہ داریوں کے لیے اللہ پاک نے عورت کو تمام ذمہ داریوں سے فارغ رکھا ہے۔ وہ دو بڑی ذمہ داریاں، اولاد کی حفاظت، مال کی حفاظت۔ گھر کے اندر رہ کر شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ شوہر کا کام باہر سے مال کما کر لانا اور وہ گھر میں رکھنا، اور اس گھر میں نظام کیسے بنانا ہے، کس طرح سے خرچ کرنا ہے، کس طرح سے چلانا ہے، جتنی اس کی آمدنی ہے اور جتنی اس کے پاس وسعت اور گنجائش ہے، اسی وسعت اور گنجائش کے اندر اپنے خرچوں کو چلانا، یہ گھر والی کی بڑی ذمہ داری ہے۔ تاکہ اگر اس خرچ میں یہ نہیں چلائے گی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر شوہر کسی حرام کا ارتکاب کرے گا، پھر وہ حرام مال میں ہاتھ ڈالے گا۔ جب وہ حرام مال کما کر گھر کے اندر لے کر آئے گا، اس سے ساری عبادتیں متاثر ہو جائیں گی۔ سمجھ لو کہ حرام مال پیٹ میں چلا گیا، اب نہ تہجد قبول ہے، اب نہ قرآن کی تلاوت قبول ہے، اب نہ کوئی اور صدقہ قبول ہے، اب نہ کوئی نماز قبول ہے، سارے کے سارے اعمال اکارت ہو گئے، برباد ہو گئے۔ بس ایسا سمجھو، اس طرح سے سمجھو کہ جس طرح سے صاف ستھرے پانی کے اندر پیشاب کے چند قطرے گر جائیں تو وہ سارا پانی خراب ہو گیا، بالکل اسی طرح سے اگر حلال مال میں حرام کی آمیزش آ گئی، حرام کی آمدنی آ گئی، تو اس حلال کی برکتیں سب برباد ہو گئی، اور پھر اس کے نتیجے میں جو جس کے پیٹ میں یہ حرام مال جائے گا، عبادت کی لذت چھن گئی، عبادت کا سکون چھن گیا۔ اب یہ پڑھ تو رہا ہے نماز، لیکن نمازوں میں دھیان نہیں ہے، قرآن کی تلاوت تو کر رہا، لیکن قرآن کی تلاوت میں وہ توجہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام مال کھایا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس جسم نے حرام مال سے نشو نما پائی ہو، حرام مال سے تربیت پائی ہو، اس جسم کے لیے جہنم کی آگ ہی مناسب ہے۔ تو یہ بڑی ذمہ داری ہے اہل خانہ کی، خاتون خانہ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ پاک نے 3 صفات عورت کی ذکر فرمائی ہیں۔
فالصالحات، عورت کو اپنے گھر کو سدھارنے کے لیے اسے نیک بننا چاہیے، پہلی بات۔ قانتات، اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہونا چاہیے، شوہر کے سامنے تواضع سے وقت گزارے، اور حافظات، حفاظت کرنے والی ہو۔ کس چیز کی حفاظت کرے؟ شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اور نمبر 2 شوہر کی اولادوں کی حفاظت کرے۔ شوہر کی اولادوں کی حفاظت کا مطلب اولادوں کے اخلاق نہ بگڑنے دے، اولادوں کے کردار نہ خراب ہونے دے۔ یہ عورت کی بڑی ذمہ داری ہے گھر کے اندر، اور خاص طور پر بچیوں کے حوالے سے بہت بڑی ذمہ داری ایک ماں پر عائد ہوتی ہے۔ آج جس ماحول اور معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں، ہر طرف فتنے اور فساد ہیں، انٹرنیٹ وغیرہ، موبائل دے کر کمروں میں آزاد چھوڑ دینا، یہ 100% اپنے گھروں کے اندر بے حیائی کو دعوت دینا ہے۔ یہ اپنے گھروں کے اندر بے حیائی اور برائی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس لیے ان معاملات میں ہم بالکل آزاد نہ چھوڑیں، نہ لڑکوں کو آزاد چھوڑا جائے اور نہ لڑکیوں کو آزاد چھوڑا جائے۔ یہ گھر کے اندر ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ 2 بڑی ذمہ داریاں خاتون خانہ کی، گھر کی 4 دیواری کے اندر شوہر کے مال کی حفاظت کرنا اور اس کی اولاد کی حفاظت کرنا، ان کی تربیت ٹھیک کرنا، ان کے اخلاق سنوارنا، ان کے اندر اگر برائی آ رہی ہے تو اس برائی کا ازالہ کرنا، ختم کرنے کی محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ خاتون خانہ کی ذمہ داری ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بچیوں کی وجہ سے کسی بھی قسم کی تنگی اور تکلیف اور پریشانی میں مبتلا رہا، اور اس پر اگر اس نے صبر کیا تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا کرے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا، اور یہ بیٹیاں اس کے لیے حجاب اور پردہ بن جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں اس سے زیادہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ہمارے گھر میں ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ 2 بیٹیاں بھی تھی۔ اس نے سوال کیا، یعنی کھانے کے لیے کوئی چیز مانگی، لیکن اس نے میرے پاس ایک کھجور کے علاوہ کچھ بھی نہ پایا، تو میں نے وہ کھجور اس کو دے دی۔ اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان